شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بخوبی جانتا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دوست ملک ناصر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے کاروبار میں، رزق میں خوب ترقی عطا فرمائے، آپ سب کی نیک حاجات پوری کرے۔ محترم ناظرین، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک رومی آیا۔ اس نے خلیفہ وقت سے آ کر عرض کیا کہ مجھے یہ 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی دانشور، کوئی علم رکھنے والا ہے تو اسے بلائیے جو ان میرے سوالوں کا جواب دے۔ خلیفہ وقت نے اعلان کرا دیا، سب علماء جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ رومی ممبر پر چڑھ گیا اور اس نے سوال کیے۔ رومی نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ اور آخر میں اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے، بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ رومی کے یہ تینوں سوالات سن کر سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے رومی سے کہا کہ میں تیرے یہ تینوں سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم ممبر سے نیچے اتر جا۔ رومی ممبر سے نیچے آ گیا اور امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے، اور آپ نے اس رومی کو کہا کہ تم اپنے سارے سوالات پھر سے دہراؤ۔ رومی نے اپنے تینوں سوالات دہرائے۔ امام صاحب نے فرمایا، گنتی شمار کرو۔ رومی نے گننا شروع کر دیا۔ پھر امام صاحب نے روکا اور کہا، 1 سے پہلے گنو۔ تو رومی نے کہا، 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رومی سے کہا، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ پھر امام صاحب نے ایک شمع روشن کی اور اس رومی سے کہنے لگے کہ بتاؤ اس شمع کا رخ کس طرف ہے؟ تو رومی نے کہا کہ حضور اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے اس رومی سے کہا کہ تیرے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت خدا نے تجھے نیچے اتار دیا ہے اور مجھے اوپر چڑھا دیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر سارا مجمع خوشی سے جھوم اٹھا، اور رومی یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ دوستو، دوسرا واقعہ ہے ایک بوڑھی عورت کا۔ واقعہ یہ بس ایک بوڑھی عورت کا ہے، لیکن ہمیں اس میں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کمزور، لاچار اور بے بس لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا۔ ایک غریب بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، جس میں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے، جب کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھا، محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی وہ چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے خادموں سے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ اس کے خادموں نے کہا کہ حضور یہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو، لہٰذا اسے گرا دیا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی چھوٹی جھونپڑی دیکھ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے کہا اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا ہے۔ دوستو، آگے جو بڑھیا نے بات کی وہ ہم سب کے سننے کے لائق ہے۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر میں حاضر نہیں تھی تو کہاں تھا؟ تو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا کی اس آہ میں ایسی درد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ تو دوستو، اس چھوٹے سے واقعہ کو بیان کرنے کا بس یہی مقصد ہے کہ ہمیں ہمیشہ غریب، لاچار اور بے بس لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ بظاہر ہم ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتے،
بے شک ہم طاقتور ہیں ان سے، لیکن جو ہم سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے وہ اللہ ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تو ہمیشہ اس ذات کا خوف رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔